پھر امام صاحب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے گا۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد امام صاحب دوبارہ کہے گا، پڑھے گا اللہ اکبر، ہاتھ بھی اٹھا لیے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب یہ زائد تکبیریں شروع ہوئی ہیں، ایک ہو گئی، پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے، دو تکبیریں ہو گئی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے، یہ تیسری تکبیر ہو گئی، تیسری تکبیر ہو گئی۔ اب امام صاحب تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت میں جائے گا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، معمول کے مطابق پوری رکعت پوری کر کر پھر جب دوسری رکعت میں کوئی شروع کرے گا تو تلاوت کرے گا، تکبیرات پہلے نہیں پڑھے گا بلکہ تلاوت کرے گا۔ تلاوت کے بعد امام صاحب پھر زائد جو اگلی تین تکبیریں لے گئیں، تین تکبیریں پہلی رکعت میں ہے زائد، تین تکبیریں دوسری رکعت میں ہے زائد، تو دوسری رکعت میں جب وہ تین تکبیریں پڑھے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے باندھ لیے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ یہ اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے، یہ اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے دوبارہ یہ طریقہ سننے انتہائی ضروری ہے، اکثر احباب کو نہیں پتا ہوتا۔ اب میں صرف مختصر بتلاؤں گا، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل سرا پڑھ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہاتھ باندھنا۔ تلاوت ہوئی، مکمل تلاوت کے بعد رکعت ہوئی، رکعت کے بعد دوسری رکعت شروع کی، تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد دوسری رکعت کی، تلاوت کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رکوع میں تیسری رکعت میں، اور اللہ ہاتھ چھوڑ دی، تیسری رکعت میں ہاتھ چھوڑ دی، اللہ اکبر، چوتھی رکعت میں رکوع میں چلا۔ دوبارہ سنیں، پہلے تکبیر میں سنا پڑھا، سنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر تک چھوڑ دی، سنا پڑھا تو ہاتھ باندھ کے سنا پڑھنی، ہاتھ باندھ دی، اللہ اکبر پڑھا چھوڑ دی، اللہ اکبر چھوڑ دی، اللہ اکبر باندھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا، تین مرتبہ بات کو سمجھانے کے لیے عام طور پر کیا کرتے تھے، سنت رسول ہے۔ پہلی رکعت مکمل ہوئی، تلاوت کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی، تلاوت کی، اللہ اکبر باندھ دی، اللہ اکبر